السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک اور ایشو پر بات کرنی ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، اور اس کے اوپر ہمارے ہاں عاملوں کی چاندی لگی ہوئی ہے، اور لوگ اپنی کم علمی کے باعث خود ہی گھر میں کسی نہ کسی کنسنسس پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ جب کسی کا بدن سن ہونے لگ جائے یا اس کو اس کے جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہو، یعنی نیڈلز چبھنے کا احساس ہو، کبھی چہرے پر، کبھی سر میں، کبھی مختلف جگہوں پر، کبھی ہاتھوں میں، کبھی پیروں پہ، تو رائٹ اوے ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نہ کسی جن کا اثر ہے، اور انہی معاملات کو لے کر ہم آٹومیٹکلی عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور عامل انہیں تو مفت کے کسٹمرز مل جاتے ہیں، اور وہ ان کو ایسی ایسی چیزوں میں لگا دیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اگر جادو نہیں ہے، عامل غلط ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں انسانی جسم میں ہوتی ہیں جن کا تعلق آپ کے بدن سے ہوتا ہے، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانچ سکتی ہے جو پہلے ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کا جو برین ہے نا، دماغ، وہ ایک بڑی کمال کی شے ہے۔ بعض دفعہ جسم کا سن ہو جانا یا مختلف حصوں میں چبھن کا احساس، یہ سائیکولوجیکل بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں کہ انہیں سارا وقت یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے کچھ ہے، میں بیمار ہوں، میں بھلا چنگا کیسے ہو سکتا ہوں۔ جیسے ہی ان کے دماغ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، ان کا دماغ چونکہ عادی ہوتا ہے اس کانسٹنٹ سٹریس کے کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، وہ جسم میں کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں چیز کچھ نہ کچھ سمٹمز پیدا کر دیتا ہے۔ نتیجتاً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ بیمار ہوں۔ اب مثال کے طور پر ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک شخص تھا جسے سزائے موت کا حکم ہوا، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہیں کیسے مارا جائے؟ تمہیں سانپ سے ڈسوا کے مار دیا جائے یا تمہیں کسی اور طریقے سے مارا جائے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں، اور طریقوں سے تو کتنی تکلیف ہوگی، سانپ کا ڈسا چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے سانپ سے ڈسوا دو۔ تو اسے بٹھا دیا گیا ایک جگہ پر، باندھ دیا گیا، اور اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بہت بڑا سانپ لایا گیا، بڑا خطرناک قسم کا کوبرا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ سانپ اس سے چند فیٹ کی دوری پر چھوڑ دیا گیا، اور اس وقت اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، اور آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے بعد ماہرین نے سانپ اس کمرے سے نکال لیا، اور سانپ کے بجائے اس کو سوئی چبھو دی۔ سوئی کا چبھنا تھا کہ اسے وہی احساس ہونے لگا کہ گویا اسے سانپ نے ڈسا ہے، اور اسی کیفیت میں وہ مر گیا۔ تو عموماً سائیکالوجسٹس یہ کہانی بتاتے ہیں ہیومن سائیکالوجی کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں ہے، یا صرف ایک مفروضہ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے نا، ہیومن برین، وہ بڑا پاورفل ہے کہ وہ جب بدن پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اس طرح کا، تو وہ سمٹمز جنریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود ہی سمٹمز بناتا ہے، وہی سمٹمز جو آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو کوئی بیماری کی علامات ہونا تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بجائے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ انٹرنیٹ کھولتے ہیں اور ڈاکٹر گوگل سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ سمٹمز ہو رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ گوگل چونکہ انٹیلیجنٹ تو ہے نہیں، ایک سرچ انجن ہے،
وہ جا کر ان سمٹمز کے مطابق ویب سائٹس پل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اور اب تو تھوڑا اور انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے، مختلف ویب سائٹس کے اوپر جا کر ان سمٹمز کو میچ کر کے شروع میں ایک لسٹ دے دیتا ہے کہ آپ کو ان 5 میں سے کوئی ایک بیماری ہو سکتی ہے. اور ہیومن سائیکالوجی اگر اس طرح کی ہو گئی ہو کہ انسان بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہو گیا ہو، تو وہ سب سے ورسٹ کیس بیماری کو نکال کے کہتا ہے مجھے یہی ہو گئی ہوگی، اور اسی غم میں گھلا جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی اگر جائے گا نا، تو ڈاکٹر کو بھی بولے گا کہ مجھے یہی بیماری ہے، وہ لاکھ سمجھائے اسے سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس لیے پہلے تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کوئی سمٹمز کے ہوتے ہی گوگل پہ سرچ نہیں کرنا، بلکہ پراپر میڈیکل ہیلپ سیک کرنی. تو ایک مسئلہ ہمارے ہاں سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں ایسی چیزیں انسان کو محسوس ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں، پر اس کو محسوس ہوتی ہیں. وہ بار بار اس کا دماغ جو ہے اسی طرف جاتا ہے کہ تمہیں یہی ہے، یہاں کچھ ہو رہا ہے. جب وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو کہیں اور وہ اس چیز کو پروڈیوس کرنے لگتا ہے. تو ایک معاملہ تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے تو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. سلیپ ڈپریویشن، یعنی کہ سونے میں مسئلہ ہو جانا، کسی بھی قسم کی پرابلم ہو جانا. آپ کی نیند صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، یا آپ صحیح طریقے سے سو نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انسان کو بہت ساری سینسیشنز ہو جاتی ہیں. ٹنگلنگ سینسیشنز ہو جاتی ہیں کہ گدگداتا ہے بدن، کبھی نیڈلز سوئیاں چبھنے کی سینسیشن ہو جاتی ہیں. سلیپ ڈپریویشن کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملے. تو آپ اپنی نیند کے اوپر دھیان کریں. کبھی وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے بھی، یعنی اگر مثال کے طور پہ وائٹامن B12، اس کی وجہ سے بھی کبھی اس طرح کے معاملات بدن میں ہو سکتے. تو یہ کیسے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کیا ڈپریویشن سے. وائٹامن D3 جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے جسم میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، سینسیشنز ہو سکتی ہیں، جس کو ہمارے ہاں رائٹ اوے لوگ جادو سے، جنوں سے جوڑ دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیک ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی نرو پنچ ہو جاتی ہے. اب چونکہ وہ پورا ایک ہمارے ہاں نرو سسٹم بچھا ہوا ہے نا بدن میں، تو وہ نرو پنچ ہونے کی صورت میں مختلف جگہوں پر وہ سینسیشنز آتی ہیں. تو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی سوئیاں چبھو رہا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، آپ کے جو ہے MRI ہوتا ہے سرویکل کا، اس کے بعد وہ اس کو دیکھتے ہیں، ود اینڈ وداؤٹ کنٹراسٹ کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی نرو تو پنچ نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کبھی ایسے احساس اوپر جاتا ہے، کبھی یہاں آتا ہے، کبھی یہاں آتا ہے، کبھی مختلف جگہوں پر سینسیشنز ہوتی رہتی ہیں، نیڈلز چبھنے کی یا ٹنگلنگ. اچھا، اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے سائنسائٹس. اس میں بھی کبھی ہوتا ہے چہرے کے اوپر نا، کیونکہ وہ یہ پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ پوائنٹس ہوتے ہیں. تو ان میں جو ہے نا آپ کو عجیب سی سینسیشنز ہونے لگتی ہیں، کبھی سر میں ہونے لگتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے، وہ آپ کا جو ہے نا وہ اندر جا کے نزلہ جم جاتا ہے. تو CT اسکین وغیرہ میں یہ چیز کھل کے آ جاتی ہے سامنے. کبھی یہ سائنسائٹس کرونک ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر ڈاکٹرز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. بعض دفعہ وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دے ہیو ٹو ڈو اے پروسیجر، کہ وہ ناک کے ذریعے اندر جا کے جو ہے وہ اس کو کلیئر کرتے ہیں. اور بہرحال وہ ایک پورا پروسیجر ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلس. اچھا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ MS ہو جاتا ہے لوگوں کو. تو MS کی صورت میں بھی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں نیورولوجیکل بیماری ہوتی ہے. اس کے اندر بھی آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے پورے بدن میں سوئیاں چبھتی ہیں، اسٹف لائک دیٹ. تو وہ ایک نیورولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. اس کو پھر جو برین کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، نیورولوجسٹ جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ پھر اس کو اکارڈنگلی ڈیل کرتے ہیں. تو ہر چیز کو لے کے جا کر جادو سے جوڑ دینا، ہر چیز کو لے کے جا کے عاملوں سے جوڑ دینا، شیطانوں سے جوڑ دینا، جنوں سے جوڑ دینا، یہ حماقت ہوتی ہے. تو پہلے آپ نے خود ڈاکٹر، حکیم، عامل نہیں بن جانا ہے، آپ نے پہلے جانچ پڑتال کروانی ہے. تو یہ MS جو ہے مثال کے طور پر، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ پھر اس کو ڈاکٹرز کنٹرول کرتے ہیں. MRI کے ذریعے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے پراپر. اس کا ود اینڈ وداؤٹ کنٹراسٹ MRI ہوتا ہے. کلوزڈ MRI کے اندر زیادہ بیٹر ریزلٹس آتے ہیں.
جس کے اندر جو ہے بہرحال اینی وے بڑے پاورفل میگنیٹس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، امیجری تصویریں لی جاتی ہیں آپ کے سر کے اندر کے حصے کی، باہر کی نہیں، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کہاں معاملہ کیا خراب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز تھوڑے جو ہے نا ایسے عمل کریں جس سے پتہ چلے کہ ماشاءاللہ آپ بدھیمان جسے ہندی میں کہتے ہیں، عقل مند اردو میں ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کے ڈیسیجنز لیں کہ عقل مندی کا ثبوت دیں۔ ڈونٹ کم ٹو کنسنسس۔ آپ اپنے کم علمی میں گھر میں بیٹھ کر خود ڈاکٹر نہ بن جائیں، خود سائنٹسٹ نہ بن جائیں، خود حکیم نہ بن جائیں۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے، اٹ واز جسٹ این ایجوکیشنل ویڈیو، تاکہ پتہ چلے کہ انسان جو ہے یو شوڈ میک انفارمڈ ڈیسیجنس، یعنی آپ ایسے فیصلے لیں جو کسی نہ کسی نالج کے تحت لیے جا رہے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ ایسے ہی فیصلے لینا شروع کر دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے درس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں میں بھی ذرا براڈنس آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آفت سے، ہر تکلیف سے، ہر فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے معمولات میں اس چیز کو شامل کریں کہ روز صبح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس پڑھ لیا کریں۔ آپ میں سے اکثر کو تو یاد ہی ہوگی، نہ یاد ہے تو قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں، یہ سورہ نمبر 113 اور سورہ نمبر 114۔ سورۃ الفلق عام طور پر لوگ قل اعوذ برب الفلق سے یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ سورۃ الفلق نام ہے، اور سورۃ الناس کو قل اعوذ برب الناس سے یاد کرتے ہیں، اصل میں اس سورہ کا نام سورۃ الناس ہے۔ تو اینی وے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور سب کے لیے دعا کیجیے، تمام انسانوں کے لیے دعا کیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔